أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. پیچھے کئی آیات میں اہل ایمان کو قتل کرنے کے سلسلے میں ہدایت دی گئی تھی اور اس کی کتنی نوعیتیں ہو سکتی ہیں، ہر نوعیت کو بیان کر کے اس کی سزا بتائی گئی تھی۔ اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں تحقیق پر زور دیا جا رہا ہے اور ظاہری نشانی دیکھ کر بھی اس کی جان کی حفاظت کی تاکید کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر پر نکلو، فتبینوا، تب تحقیق کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور تم لوگ مت کہو اس شخص سے جو تمہیں سلام کرے کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، آپ دنیاوی زندگی کی معمولی چیزوں کو چاہتے ہو، وقتی چیزوں کو چاہتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو بہت سارا مال غنیمت ہے۔ کذالک کنتم من قبل، تمہاری بھی پہلے ہی حالت تھی۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا۔ فتبینوا، پس تم تحقیق کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ حدیث میں کئی ایک واقعات ذکر کیے گئے ہیں جو اس زمانے میں پیش آئے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مختلف علاقوں میں فوجیں بھیجا کرتے تھے۔ جنگ کا موقع تھا، جگہ جگہ سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، الغاریں ہو رہی تھی، یورشیں ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہوں پر فوج بھیجا کرتے تھے، اور بڑا وقت نازک تھا۔ دوسری طرف ایک آدمی کے مسلمان ہونے کی ظاہری نشانی سلام کرنا تھا، یا اسلام کی ظاہری جو نشانیاں ہیں ان کو اختیار کرنا تھا، ورنہ لباس، زبان اور ثقافت کے اعتبار سے عام طور پر کوئی فرق نہیں تھا۔ تو اس لیے سلام کو ایک مسلمان کے، ایک شخص کے مسلمان ہونے کی ظاہری نشانی بھی سمجھا جاتا تھا۔ تو بعض واقعات ایسے پیش آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی علاقے میں فوج بھیج دیا،
اب وہ علاقہ ایسا تھا کہ پورے کے پورے لوگ اس میں دشمن تھے، کہیں کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا۔ اب ایسے موقع پر جب کسی علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہنچے تو عام طور پر ایسا ہوتا کہ لوگ بھاگ چلے جاتے یا چھپ جاتے، تو ایسے ہی ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب پہنچے تو جو کفار تھے وہ بھاگ گئے۔ ایک شخص اس میں مسلمان ہو چکا تھا، اس نے سوچا کہ میں تو مسلمان ہوں، میری جان کی تو حفاظت ہے، تو وہ بکریاں ہانک کر لے جا رہا تھا، مسلمانوں کے سامنے سے گزرا تو ان کو سلام کیا، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے اپنے اسلام کا اظہار کیا، اس لیے اس کو قتل کیا۔ تو ایسے 2-3 واقعات پیش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے۔ ایک واقعہ تو حضرت اسامہ کے ساتھ پیش ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، انہوں نے کہا کہ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، تو اللہ کے رسول ناراض ہو گئے اور کہا کہ آپ نے کیا اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس کے دل کے اندر اسلام ہے یا نہیں؟ حضرت اسامہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دیکھا تو کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے، تو اللہ کے رسول بار بار کہتے تھے کہ فَكَيْفَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، لا الہ الا اللہ کا کیا ہوگا؟ تو یہ اور اس طرح کے واقعات جب نازل ہونے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا کہ جب آپ سفر میں ہیں، سفر میں چونکہ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس لیے سفر کا تذکرہ کیا گیا، ورنہ نارمل حالات میں بھی یہی حکم ہے کہ فَتَبَيَّنُوا، آپ تحقیق کریں، کوئی مسئلہ پیش آئے تو تحقیق کریں، خاص طور پر کسی کے مسلمان ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں آپ کو شبہ ہو جائے تو آپ تحقیق کیجیے۔ جنگ کے موقع پر خصوصاً اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو جلد بازی نہ کیجیے ان کو مارنے میں، تکلیف دینے میں، بلکہ تحقیق کیجیے۔ مقصد اہل ایمان کی جان کی حفاظت ہے، ان کو بچانا مقصود ہے، اس لیے کہا تحقیق کریں۔ تو یہ سفر کے ساتھ چونکہ واقعہ پیش آئے تھے اس لیے سفر کا تذکرہ کیا، ورنہ ہر حالت میں یہی حکم ہے۔ چونکہ قتل کا واقعہ تھا اس لیے اس کا ذکر کیا گیا، ورنہ دوسرے مسائل میں بھی تحقیق کرنے کے لیے کہا گیا۔ پھر کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو شخص تمہیں سلام کرے کہ تمہارے سامنے اطاعت کا اظہار کرے، تم یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تو ظاہری نشانی ایسے موقع پر جہاں پر اسلام کی ظاہری نشانات کوئی پائے نہ جاتے ہوں تو کسی کے اندر اگر ظاہری نشانی پائی گئی اس کے بارے میں ہمیں پوری تحقیق نہیں ہے تو پھر اس کو ہم یہ نہ کہیں کہ تم مسلمان نہ ہو، اس کو مارنے چلے گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کسی علاقے میں فوج لے کر جاتے، اذان کی آواز سنتے تو پھر حملہ نہیں کرتے، اور مسلمانوں سے بھی کہتے کہ کسی علاقے میں جاؤ تو مسجد دیکھو کہ اذان کی آواز سنو تو پھر حملہ نہ کرو، یہ جان کی حفاظت کی دلیل ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا تبتغون عرض الحیات الدنیا، عرض کہتے ہیں وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کی چیز، دنیا کی چیزیں، دنیا کا مال و متاع۔ چونکہ جس شخص کو قتل کیا گیا تھا اس کے پاس بکریاں تھیں، وہ بکریاں مال غنیمت کے طور پر حاصل کی گئی، اللہ کے رسول کو پہنچایا گیا، تو اس پر اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا تبتغون عرض الحیات الدنیا، آپ تو دنیاوی زندگی کی چند چیزوں کو چاہتے ہو، دنیا میں فائدہ اٹھانے کا وقتی طور پر جو نفع اس کو تم چاہتے ہو۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا،
مغنم کی جمع مغانم، مال غنیمت. اللہ کے پاس تو بہت زیادہ مال غنیمت ہے. یعنی آپ اس دنیا کی وقتی چیزوں کے لیے کسی کو مار، حقیقی ثواب تو اللہ کے پاس ملنے والا ہے. اللہ کی جو نعمتیں ہیں اللہ کے پاس آپ کو جو ملنے والا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور بہت زیادہ. یہ ساری چیزیں وقتی ہیں اور معمولی ہیں. اس کے لیے آپ آخرت کے ثواب کو چھوڑ رہے ہیں. آخرت پہ ہماری نظر ہونی چاہیے، ان سب چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. پھر اللہ نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ تمہاری بھی تو یہی حالت تھی. کذالک کنتم من قبل، پہلے تمہاری بھی تو یہی حالت تھی، تم بھی تو اسلام کو چھپاتے تھے، تمہاری تعداد بھی تھوڑی تھی. اپنے اسلام کے اظہار کے لیے سلام کو تم ذریعہ بناتے تھے. فمن اللہ علیکم، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، تم نے ہجرت کی، تمہیں حکومت دی. یہ سب بات کی باتیں ہیں. پہلے تمہاری تعداد بھی کم تھی، تم بھی چھپ چھپ کر رہتے تھے، تم بھی اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے. آپ جب اللہ نے آپ کو پر احسان کیا، طاقت دیا، شان و شوکت دی، تو تم اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہو. یہ اللہ نے تنبیہ کی. پھر کہا فتبینوا، اس لیے تحقیق کرو. ایسے مسائل میں کسی کو پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 1000 مرتبہ تحقیق کیجیے. کسی کی جان لینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، پھر اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے تمام اعمال سے اللہ پوری طرح باخبر ہے. کیا کر رہے ہو، چھپ کر، کھل کر، ظاہر باطن، ہر مجمع میں یا مجمع سے باہر جو بھی تم عمل کر رہے ہو، تمہاری نیت سے بھی، تمہارے جذبات سے بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہیں. اس لیے جو بھی کام کرو سنبھل کر کرو، اللہ کا دھیان رکھ کر کرو. آخرت میں اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. ایک ایک چیز اللہ نوٹ کر رہے ہیں. یہ احساس کر کے تم عمل کرو، تب تمہارے اندر اعتدال آئے گا، اللہ کا خوف ہوگا اور جلد بازی سے تم باز رہو گے. بہرحال اس آیت میں یہی پیغام دیا گیا کہ کسی پر ہاتھ اٹھانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر مسئلے کی تحقیق کرنی چاہیے. اور آدمی کی ظاہری نشانیوں کو دیکھ کر اس کے مسلمان ہونے کا حکم لگانا چاہیے. الگ بات ہے ایک آدمی کھلم کھلا شرک کر رہا ہے اور زبان سے اپنے آپ اسلام کا اظہار کر رہا ہے تو اس کو تو ہم مسلمان نہیں مانیں گے. ورنہ عام حالات میں ایک آدمی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور ہمیں کوئی خلاف شریعت چیز اس کے اندر نظر نہیں آتی ہے تو ہم اس کے سلسلے میں غلط فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں. تیسری چیز اللہ نے یہ بتایا کہ ہمیں اللہ کے پاس جو ملنے والا ہے اس پر اس کی امید رکھنی چاہیے. دنیا کی معمولی چیزوں کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہیے. اور چوتھی چیز جو اللہ نے بتائی کہ ہمیں بھی اپنا ماضی، اپنی کمزوریوں کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کے شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور پانچواں پیغام بھی اس آیت سے ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ہماری واقف ہیں. تو اس لیے ہمیں جو بھی کرنا چاہیے سوچ سمجھ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کے پاس جواب دہی کے احساس کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ توفیق دے.